او باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ بالکل واضح ہو، بلیک اینڈ وائٹ ہو۔ ہاں بالکل، کوئی الجھن نہ ہو۔ بالکل، جیسے فرض کریں اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ایکس رے میں لکیر صاف نظر آ جائے گی اور ڈاکٹر بس انگلی رکھ کے بتا دے گا کہ بھئی مسئلہ یہاں ہے۔ ہمیں یہ سیدھی درجہ بندی، یہ کلیئرٹی بہت پسند ہے، کیونکہ اس سے ذہن کو ایک سکون ملتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ مادی دنیا میں تو دیکھیں یہ اصول بہت زبردست کام کرتا ہے۔ ہم ہر چیز کو ایک خاص خانے میں فٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے انسان کی روح کا یا اس کے باطن کا، ہاں، وہ اندرونی سفر، بالکل، وہ اللہ کی قربت کا سفر، تو وہاں آ کر یہ مادی ایکس رے مشین اچانک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں بیماریاں اور ان کے علاج اتنے سیدھے اور ظاہری نہیں ہوتے جتنے ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک، کیا بات ہے۔ اور بالکل یہی احساس ہوتا ہے جب ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید کے 29ویں پارے یعنی جزء 29 کی حکمتوں پر بات کریں گے، اور اس گفتگو کا ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان صورتوں کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کا جائزہ لیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ ہاں نا، کیونکہ پچھلے 28 پاروں میں ہم نے دیکھا کہ شریعت کی بات ہوئی، تاریخ کی بات ہوئی، معاشرے کے اصولوں پر لمبی بحثیں تھیں، لیکن جیسے ہی ہم جزء 29 میں داخل ہوتے ہیں تو لہجہ ایک دم سے بدل جاتا ہے۔ بالکل بدل جاتا ہے، اب کوئی طویل قصے نہیں ہیں۔ اچھا ہی، اب بس سیدھی دل پر دستک دی جا رہی ہے کہ جاگ جاؤ، وقت کم ہے۔ تو آج ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ تزکیہ، توکل اور اخلاص کے جو موتی یہاں چھپے ہیں وہ کام کیسے کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ پارا کس طرح ہماری روح کے ساتھ براہ راست کلام کرتا ہے۔ یہ انسان کو جھنجھونتا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں آنا کوئی حادثہ نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ زندگی کوئی آخری پڑاؤ نہیں ہے۔ واہ، بالکل۔ تو چلیں مل کر اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بیداری کی اس پکار کا جو پہلا قدم ہے وہ کیا ہے؟ ہم تو عموماً یہ سمجھتے ہیں نا کہ بیداری کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا عمل کرنا۔ ہاں، ہم ظاہری اعمال کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن بیداری کی سب سے پہلی سیڑھی کچھ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ انسان حقیقت میں کس قدر بے بس ہے۔ اپنی بے بسی کا اعتراف۔ بالکل، اور یہیں سے سورۃ الملک کا آغاز ہوتا ہے نا، کہ تمام بادشاہی اور سارا اختیار صرف اسی ایک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں، ہم انسان اکثر ایک وہم میں جیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا سٹیئرنگ وہیل خود سنبھالے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہم منصوبہ بندیاں کر رہے ہوتے ہیں، مال جمع کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، کہ بس مستقبل محفوظ ہو جائے۔ یہ کنٹرول کا جو وہم ہے نا، یہ دراصل ہمارا ایک سروائیول میکنزم ہے۔ لیکن قرآن بڑی نرمی سے اس وہم کو توڑتا ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ بات بظاہر تھوڑی خوفزدہ کرنے والی لگتی ہے۔ عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر کنٹرول میرے ہاتھ سے نکل گیا تو میں تو بالکل کمزور پڑ جاؤں گا، حالات کے رحم و کرم پر آ جاؤں گا۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، بتائیے، کہ یہ جاننا کہ ہم کنٹرول میں نہیں ہیں، یہ بات ہمیں ڈرانے کے بجائے اندرونی سکون کیسے فراہم کرتی ہے؟ اس کا کوئی باطنی پہلو ہوگا نا؟ بالکل ہے، اور اس میکنزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں توکل کی نفسیات کو دیکھنا ہوگا۔ حقیقت میں اختیار چھن جانے کا احساس مومن کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ اسے زمین پر مزید مضبوطی سے کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ تھوڑا اس کو کھولیں۔ دیکھیں، جب ایک انسان سچے دل سے یہ مان لیتا ہے کہ سب کچھ ایک بہترین اور حکمت والے رب کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا دماغ ان نتائج کو کنٹرول کرنے کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ بوجھ جو ویسے بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ واہ، کیا بات ہے۔ مجھے یہاں ایک تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی مسافر ٹرین میں بیٹھا ہو اور وہ مسلسل زور لگا رہا ہو کہ شاید میرے زور لگانے سے ٹرین چل رہی ہے۔ بالکل، وہ ہر موڑ پر گھبرا رہا ہے، تصوراتی بریک لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس ذہنی دباؤ سے بالکل نڈھال ہو چکا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اور پھر اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ بھئی ٹرین کا ڈرائیور تو کوئی اور ہے، اور وہ انتہائی قابل ڈرائیور ہے۔ تو جیسے ہی وہ یہ وہم چھوڑتا ہے، وہ پرسکون ہو کر سیٹ پر ٹیک لگا لیتا ہے، سفر کا لطف اٹھانے لگتا ہے۔ بے شک،
اور جب تک یہ وہم قائم رہتا ہے نا، تب تک انسان کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے اس کی باقاعدہ تشخیص سورۃ المعارج میں کی گئی ہے۔ اچھا، سورۃ المعارج میں مطلب مصیبت آئی تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ ہائے میں نے کیا غلطی کر دی؟ بالکل، اور جب آسانی آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی محنت کا، میری سمارٹنس کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر اس بے صبری اور ناشکرے پن کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ مطلب صرف یہ جان لینا تو کافی نہیں ہے نا، اس کیفیت سے نکلنے کا کوئی عملی طریقہ بھی تو ہوگا۔ ہاں، قرآن نے اس کا علاج بھی وہیں واضح کیا ہے، نماز، سخاوت اور جواب دہی کا احساس۔ اب دیکھیں نماز اور سخاوت خاص طور پر یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ ہاں، کیسے؟ جب انسان نماز میں اور خاص کر سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اعصابی اور نفسیاتی طور پر روزانہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ واہ، مطلب سجدہ دراصل روزانہ کی ایک پریکٹس ہے اپنا کنٹرول اللہ کے حوالے کرنے کی۔ سخاوت انسان کو مال کی محبت اور اس وہم سے آزاد کرتی ہے کہ یہ مال مجھے بچا لے گا۔ یہ اعمال انسان کو بیلنس میں لاتے ہیں، اسے اس کی اصل حیثیت یاد دلاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی پہلو واقعی بہت غور طلب ہے۔ اچھا، جب یہ معلوم ہو جائے کہ نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں تو انسان نتائج کی فکر تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہاں سے ایک اور سوال بھی تو ابھرتا ہے نا؟ جی، کیا سوال؟ اگر نتائج کی فکر نہیں کرنی تو پھر اس دنیا میں ہماری اصل ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا انسان بس ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیں، جب نتائج کا بوجھ ہٹ جاتا ہے نا، تو پھر انسان کی سب سے بڑی اور واحد ذمہ داری اپنے کردار کی حفاظت اور اپنی نیت یعنی اخلاص کی پاکیزگی رہ جاتی ہے۔ کردار اور اخلاص۔ ہاں، اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ حق پر قائم ہے یا نہیں۔ سورۃ القلم اس کی ایک بہت شاندار مثال ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا دفاع کیا گیا ہے۔ بے شک۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سچے لوگوں پر تنقید ہوتی ہے، معاشرہ انہیں غلط سمجھتا ہے، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کردار کا تعین لوگوں کی آراء یا ان کے کامنٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کتنی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں نا مجھے ایک اور زاویے سے سوچنے کی اجازت ہے۔ آج کی دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ کامیابی کو ایک بہت ہی مختلف پیمانے پر ناپتی ہے۔ بالکل، مادی پیمانے پر۔ ہاں، آج کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ فوری مقبولیت، فوری نتائج، راتوں رات وائرل ہو جانا۔ اگر کوئی کام فوراً اثر نہ دکھائے تو لوگ اسے ناکام سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن جب ہم جز 29 کی صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر سورت نوح کا، تو وہاں تو پورا پیمانہ ہی الٹ نظر آتا ہے۔ یہ آج کے اس تیز رفتار دور کے پیمانے کو کیسے مسترد کرتا ہے؟ یہ واقعی آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان صرف فوری اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ سورت نوح اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک 950 سال اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا۔ اور وہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ بالکل۔ اب اگر آج کے دنیاوی پیمانے پر دیکھیں تو کوئی بھی انسان مایوس ہو کر چھوڑ دے گا، لیکن یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کو فوری نتائج سے ناپا ہی نہیں جاتا۔ حق کا اصل پیمانہ خلوص ہے اور تسلسل یعنی کنسسٹنسی ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ نتائج کی گنتی نہیں کرتا، وہ استقامت اور نیت کو دیکھتا ہے۔ بالکل، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ لیکن اتنی طویل استقامت دکھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا؟ وہی نا، اتنی طویل استقامت، وہ بھی بغیر کسی ظاہری نتیجے کے، یہ تو انسان کو اندر سے بالکل خالی کر سکتی ہے، بندہ تھک جاتا ہے۔ تو اس استقامت کے لیے جو روحانی طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اس طاقت کا منبع ہمیں اسی پارے کی اگلی صورتوں میں ملتا ہے، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر۔ اچھا، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور رات کو نماز پڑھو۔ بے شک۔ دیکھیں، روحانی طاقت ہمیشہ خلوت یعنی تنہائی سے شروع ہوتی ہے۔
رات کے پچھلے پہر اللہ سے کی جانے والی سرگوشیاں، وہ خاموشی کا وقت، جب سب سو رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ سب انسان کے باطن کو مضبوط کرنے کا ایک باقاعدہ ایک ٹریننگ سسٹم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دن کے وقت جب انسان معاشرے کے شور میں ہوتا ہے تو اس کی انا، اس کے دنیاوی خیالات اس پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ صحیح۔ تو رات کی خلوت میں وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی انا کو دوبارہ صفل پہ لے آتا ہے، چارج ہو جاتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! اس کا مطلب ہے کہ خلوت کی اس طاقت کے بغیر دن کے اجالے میں کیا جانے والا جو عمل ہے وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ مطلب رات کی خاموشی میں آپ اپنا کردار تعمیر کرتے ہیں تاکہ دن کے ہنگاموں میں ثابت قدم رہ سکیں۔ بالکل، یہی اس کا باطنی ربط ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک بات جو بہت حیران کن ہے اور اکثر میرے ذہن میں بھی آتی ہے کہ اگر کردار کی اہمیت اتنی واضح ہے اور سچائی اتنی روشن ہے تو پھر انسان حق کا سامنا کرنے سے کتراتا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی سوال ہے۔ ہاں نا، مطلب وہ کون سی چیز ہے جو اسے سچ بولنے یا سچائی کو قبول کرنے سے روکتی ہے؟ اس انسانی رویے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورۃ الحاقہ اور سورۃ القیامہ کے مفاہیم پر غور کرنا ہوگا۔ دیکھیں، سورۃ الحاقہ کا مطلب ہی ناگزیر حقیقت ہے۔ مطلب وہ حقیقت جس نے آ کر ہی رہنا ہے۔ بالکل، روز قیامہ یا موت یہ کوئی دور کا امکان نہیں ہے جس پر ہم بس فلسفیانہ بحثیں کرتے رہیں۔ یہ ایک یقینی امر ہے، ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں اسے نظر انداز تو کر سکتا ہے مگر اسے بچ نہیں سکتا۔ صحیح، لیکن انسان اس سے بھاگتا کیوں ہے؟ اس کا جواب سورۃ القیامہ کے ایک بہت ہی گہرے باطنی پہلو میں ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے۔ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت گہری نفسیاتی تشخیص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی روح پہلے سے ہی سچائی کو جانتی ہے۔ بالکل جانتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید لوگ حق کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ان کے پاس معلومات نہیں ہیں، وہ ناواقف ہیں، لیکن یہ صورتیں تو بتا رہی ہیں کہ مسئلہ لا علمی نہیں ہے۔ 100% درست۔ مسئلہ لا علمی ہے ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت سے فرار ہے۔ مطلب یہ ایک شعوری، ایک کانشیس کوشش ہوتی ہے سچائی سے بچنے کی۔ انسان خود اپنے اندر کے گواہ کو خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ اپنے اندر کی آواز کو کیوں دباتا ہے؟ کیونکہ سچائی کا سامنا کرنا ایک بہت بھاری ذمہ داری لاتا ہے نا۔ جب انسان دل سے تسلیم کر لے کہ ایک ناگزیر حقیقت، ایک حساب کا دن آنے والا ہے، تو پھر اسے اپنی موجودہ زندگی کی عادتوں کو، اپنے کمفرٹ زون کو بدلنا پڑے گا۔ اور نفس کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ صورتحال تو بالکل ایسی ہے جیسے آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر انجن کی خرابی کی وارننگ لائٹ جل رہی ہو۔ ہاں، ریڈ لائٹ بلنک کر رہی ہو۔ ہاں، اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھئی گاڑی روکو، انجن چیک کرو اور خرابی دور کرو۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اس وارننگ لائٹ پر ایک کالی ٹیپ چپکا دیتا ہے۔ بالکل، تاکہ نظر ہی نہ آئے۔ ہاں، اس سے روشنی تو چھپ جاتی ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ چلو سب ٹھیک ہو گیا، لیکن اندر کا مسئلہ تو ختم نہیں ہوتا نا۔ الٹا وہ کسی دن بیچ راستے میں کوئی بہت بڑا حادثہ کروا دے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ حادثہ دراصل آخرت کا خسارہ ہے۔ تو پھر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انسان حقائق سے یہ جو آنکھ مچولی کھیل رہا ہے، اسے بند کیسے کرے؟ اپنے اس اندرونی گواہ کی آواز کو جو اس نے ٹیپ کے پیچھے دبا دی ہے، اسے دوبارہ کیسے سنیں؟ دیکھیں، اس اندرونی گواہ کی آواز سننے کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد جو شور ہے اسے کم کرنا ہوگا، اور یہیں پر وہ خلوت یعنی تنہائی کا تصور دوبارہ واپس آتا ہے۔ وہی رات کی خاموشی۔ ہاں، جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتا ہے اور خود سے بے رحم حد تک بالکل آنیسٹ ہو کر سچ بولنے کی ہمت پیدا کرتا ہے تو وہ ڈیش بورڈ کی ٹیپ اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ واہ! قرآن مومن کو خود اپنے ساتھ اسی مکمل ایمانداری کی دعوت دیتا ہے، اور جب وہ ٹیپ اترتی ہے، اندر کا گواہ جاگتا ہے، تو انسان کا طرز زندگی خود بخود بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! اور جب یہ طرز زندگی بدلتا ہے تو اس کا عملی نتیجہ ہمیں سورۃ الانسان میں نظر آتا ہے، جہاں ایک ایسی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو مکمل طور پر بے لوث ہے۔
بے شک خالص محبت. ہاں، وہ لوگ جو مسکین، یتیم اور قیدی کو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کا اخلاص اور ادب اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ زبان سے یا دل میں کسی شکریہ، کسی صلے یا اعتراف کے طلبگار تک نہیں ہوتے۔ یہ خالص اخلاص اور تزکیہ کی معراج ہے. دیکھیں نا، ذرا سوچئے، انسانی نفس شکریہ کا کتنا بھوکا ہوتا ہے. بہت زیادہ. ہم تو چھوٹی سی بات پر اپریسیشن چاہتے ہیں. بالکل، ایک چھوٹا سا تھینک یو بھی نفس کو کتنی تسکین دیتا ہے. لیکن یہ لوگ اس تسکین کو بھی اللہ کی خاطر قربان کر دیتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیاوی داد و تحسین سے مکمل طور پر بے نیاز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس بے لوث عمل کو اگر ہم سورۃ المرسلات کی فوری نوعیت کے ساتھ، یعنی اس کی ارجنسی سے جوڑیں، تو ایک کمال کا ربط نظر آتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ سورۃ المرسلات میں آپ دیکھیں گی کہ بار بار ایک آیت دہرائی گئی ہے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ جو تکرار ہے نا، یہ ایک الارم کی طرح ہے. یہ بتا رہا ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مہلت ختم ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ الارم تو آج کے دور میں اور بھی زیادہ بلند آواز میں بجنا چاہیے. بالکل، کیونکہ آج خلفشار بہت زیادہ ہے. ہاں نا، مطلب آج کے دور میں جو ہم فون پر لگاتار سکرولنگ کرتے ہیں یا ہر وقت کسی نہ کسی سکرین سے چپکے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ محض وقت گزاری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حقیقت سے فرار کا ایک جدید طریقہ ہے. بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب انسان اس شور و غل میں اس لیے پناہ لیتا ہے تاکہ اسے اس تنہائی کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے، جہاں اس کا وہ اندرونی گواہ اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دے گا. یہ واقعی ایک بہت اہم مشاہدہ ہے. یہ جو لگاتار اسکرولنگ ہے نا، یہ ہمیں کبھی اپنے آپ سے ملنے نہیں دیتی. بالکل. ہم ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں الجھے رہتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی حقیقت کا، اپنی موت کا یا اس ناگزار دن کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جز 29 کی یہ جو صورتیں ہیں، یہ اس جدید شور کو چیر کر سیدھا دل تک پہنچتی ہیں. بے شک. یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ وقت جو تم غفلت میں گزار رہے ہو، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. جب انسان اس بے لوث محبت کے ساتھ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عمل کرتا ہے تو وہ اس دنیاوی شور، دکھاوے کی قید اور ان تمام جدید خلفشار سے آزاد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم اس پورے روحانی سفر کا ایک خلاصہ کریں تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم کنٹرول اور اختیار کے وہم سے نکلتے ہیں. بالکل. تو توکل کی طرف آتے ہیں. ہاں. پھر ہم ان صورتوں کے ذریعے اس ناگزیر حقیقت یعنی موت اور جواب دہی کا سامنا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم خلوت کے ذریعے اپنے اندر جھانکتے ہیں اور اس اندرونی گواہ کی آواز پر پڑی ہوئی گرد کو صاف کرتے ہیں. صحیح. اور آخر میں ہم خالص اخلاص کے ساتھ بے لوث عمل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، بالکل اس احساس کے ساتھ کہ وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. بالکل. اور اس خوبصورت گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج رات کے لیے سننے والوں کو ایک عملی مشق، ایک پریکٹس تجویز کی جاتی ہے تاکہ دیکھیں یہ علم صرف باتوں تک محدود نہ رہے. ہاں، ظاہری بات ہے، عمل کے بغیر تو کچھ نہیں. بتائیے کیا پریکٹس کرنی چاہیے؟ آج سونے سے پہلے 3 چھوٹے چھوٹے کام کیے جا سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ سورۃ الملک کی تلاوت کریں اور اسے بہت ٹھہر ٹھہر کر اس کے معنی کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کریں. بہت پیاری بات ہے. دوسرا کام یہ کہ بغیر کسی اسکرین، فون یا کسی بھی خلفشار کے کچھ وقت مکمل تنہائی میں گزاریں. ذکر کریں، مراقبہ کریں اور اپنے اس اندرونی گواہ سے مکالمہ کریں. صحیح. وہ ڈیش بورڈ کی ٹیپ اتاریں. بالکل. اور تیسرا کام یہ کہ کوئی ایک نیکی، کوئی ایک چھوٹا سا بھلائی کا کام ایسا کریں جس کا دنیا کے کسی دوسرے انسان کو علم نہ ہو، جو خالصتاً اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. واہ، یہ واقعی ایک بہترین اور قابل عمل مشق ہے. اور اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسی سوچ شیئر کرنا چاہوں گا جو ہم سب کو جھنجھوڑ سکتی ہے. جی ضرور. ہم انسان مطلب ساری زندگی اس تگ و دو میں گزار دیتے ہیں کہ دنیا ہمیں یاد رکھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نام ہو، کوئی لیگیسی ہم پیچھے چھوڑ جائیں تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہماری تعریف کریں. بالکل، یہ انسان کی فطری خواہش ہے. ہاں نا. لیکن سورۃ الانسان کی روشنی میں انسانیت اور روحانیت کی معراج تو یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کسی کو کھانا کھلائے اور یہ امید تک نہ رکھے کہ کوئی اسے یاد رکھے گا یا اس کا شکریہ ادا کرے گا. بے شک. تو ایک ایسی دنیا میں جو خود نمائی اور اپنا نام چھوڑنے کے جنون میں مبتلا ہے،
شاید حقیقی روحانی بلندی یہ تسلیم کر لینے میں ہے کہ انسان اس بات پر مکمل راضی ہو جائے کہ اسے دنیا کا کوئی انسان یاد نہ رکھے، بس ایک اللہ اسے یاد رکھے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور غور طلب بات ہے۔ قرآن ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہو جائیں، بلکہ وہ ہم سے صرف بیداری مانگتا ہے۔ آج اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہم سچائی کو جانتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سچائی کے مطابق جینے کے لیے اتنے بے لوث ہونے کے لیے تیار ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو بیدار کر دے، ہماری غفلت کے پردوں کو چاک کر دے، اور ہمیں وہ خالص اخلاص عطا فرما جو تیرے قرب کا ذریعہ بنے۔ ہمیں دنیا کے اس شور و غل میں اپنی وہ مدھم سی اندرونی آواز سننے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری طرف بلاتی ہے۔ آمین۔ ثم آمین۔ Compiled with gratitude by Mir Ali Shah, a seeker sharing through the living the wisdom of the Quran podcast۔ اور آخر میں ہم انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اگر اس آڈیو میں مصنوعی ذہانت کی وجہ سے تلفظ کی کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے دل سے معافی کے طلبگار ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور درگزر کی دعا کرتے ہیں۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔